السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال بروئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹٹا۔ آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے جس کا نام ہے اختر جنال زیری صاحب، جو کہ انٹرنیشنل سنگر ہے، جو کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے ماشاءاللہ۔ یہ پوری دنیا میں جا کے سنگنگ کر کے آتے ہیں، پاکستان کے نامور ایک سنگر ہیں۔ باقی انہی کی زبانی انہی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم اختر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کو۔ مہربانی سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی اور کتنا ابھی تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں آپ، اور کہیں کہاں پہ حاصل کی تھی تعلیم آپ نے؟ بات یہ ہے کہ میرا ویسے تعلق جو ہے نا سوراب، علاقہ سوراب ہے، تحصیل سوراب، ضلع کلات ہے۔ ہم ہے چروائے فیملی سے میرا تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ تعلیم کچھ وقت تو میں اپنے بھیڑ بکریاں ہی چراتا رہا، بہت زمانے کی بات ہے۔ پھر میرے والد کے کسی دوست نے والد سے کہا کہ یار اس بچے کو پڑھاؤ، تو والد نے کہا کہ یار ہمارے باپ دادے نے کبھی پڑھا نہیں ہے، جو ہمارا پیشہ ہے یہی بھیڑ بکریوں کا، اس کو اسی میں ہی رہنے دو، یہ پڑھ کے کیا کرے گا۔ تو اس نے پھر بڑا زور دیا، والد کو بہت کہا کہ بھائی بچے کو اپنے پڑھاؤ، آپ نہیں پڑھا سکتے تو میں اس کو داخل کرواتا ہوں۔ تو ہم اس وقت لورلائی میں تھے۔ پھر والد صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے تو اس چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کو جا کے داخل کروا لو۔ تو اس بیچارے نے پھر مجھے داخل کروایا اس میں اسکول میں۔ پڑھتا رہا۔ آخرکار سن 1964 میں میری شادی ہو گئی، جب میں چوتھی جماعت میں تھا۔ تو بچپنے میں میری شادی ہوئی ہے۔ شادی کے بعد پھر میں چھٹی ساتویں تک تو پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں کام میں لگ گیا، کیونکہ شادی شدہ ہو گیا نا، بس میں آگے نہیں پڑھ سکا۔ پھر میں پرائیویٹ پڑھتا رہا۔ میٹرک تک میں آیا تو امتحان دی میں نے، 2 مضمون میرے رہ گئے، تو بس میرا ذہن، بس بدقسمتی کی بات ہے، میں میٹرک نہیں کر پایا، میں کسی نوکری میں لگ گیا، تو اس وجہ سے میں میٹرک نہیں کر پایا۔ تو اس کے بعد میں پڑھتا رہا۔ باقی یہ ہے کہ ڈگری میرے پاس کوئی نہیں ہے، ویسے میں پڑھتا رہا ہوں، کافی پڑھتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جناب اس موسیقی میں لگ گیا تھا۔ سن 1964 میں پہلا کنسرٹ کیا میں نے مستونگ میں، جب میری شادی بھی ہو گئی تھی، میں تقریباً 12 سال کا یا 13 سال کا ہوں گا۔ تو اس کے بعد چلتے 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 پھر میں پولیس میں میری نوکری ہو گئی۔ سن 1968 میں بھرتی ہوا میں پولیس میں۔ تو پولیس کے دوران بھی میں گاتا بجاتا رہا، شوقیہ۔ تو اس کے بعد سن 1972 میں ہم لوگ کلات آئے۔ کچی ڈسٹرکٹ سے جو ہے نا میں نے باہمی تبادلہ کروایا، 72 میں کلات آیا، کلات ڈسٹرکٹ میں آیا۔ تو وہاں سے پھر مجھے لاہور بھیجا گیا فنگر پرنٹ کے لیے، وہ کیا میں نے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یار ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے میرا نوکری کرنا، کیونکہ محفلیں بھی ہو گئی تھیں، یاری دوستی میں بھی پڑ گئے تھے زیادہ۔ تو خیر چلتا رہا۔ پھر 73 میں نے ریڈیو جوائن کیا۔ ریڈیو جوائن کرنے کے بعد سن 1974 میں ٹیلی ویژن آیا، پھر میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا۔ سن 1976 میں پھر میں نے پولیس سے استعفیٰ لے لیا تھا۔ اس کے بعد چل سو چل، بس چلتے 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 آج آپ کے سامنے ہیں جی۔ اختر صاحب، آپ نے جیسے بات کی کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے میٹرک تک، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے موسیقی کی طرف آپ کیسے آئے، آپ کی رجوع کیسے میں موسیقی، آپ کو بس یہ کیسے خیال آیا کہ میں موسیقی کی طرف جاؤں؟ موسیقی، میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ میں بچپنے سے ہی یہ فوک گیت گانے لگ گیا تھا نا، جو ہمارے لوک گیت ہیں نا، وہ تو
سینہ بسینہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے معاملہ، کیونکہ چروائے فیملی سے ہیں نا ہم لوگ، تو سینہ بسینہ وہ گیت مجھے یاد تھے، میں گاتا رہتا تھا شوقیہ۔ پھر سن 1973 میں لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ریڈیو میں جائیں۔ 73 میں میں نے ریڈیو جوائن کیا نا۔ ریڈیو جوائن کرنے کے بعد پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یار اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے استاد صادق علی خان مرحوم، اللہ پاک انہیں غریق کے رحمت کرے، ان سے میں تعلیم لیتا رہا، اور میں نے ان سے 7 سال باقاعدہ موسیقی کی تعلیم لی۔ اور سن 1974 میں جو ہے نا جب ٹیلی ویژن آیا تو میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا۔ اس طرح ہوا میرا۔ جی اختر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی کون سی وہ سانگ ہے جس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوا ہو؟ وہ تو آپ سب جانتے ہو نا، گانے تو میں بہت سارے گاتا ہوں، بہت زبانوں میں بھی، میں پشتو میں بھی گاتا ہوں، فارسی بھی گاتا ہوں، اردو بھی گاتا ہوں، بلوچی بھی گاتا ہوں، اور جو میری اپنی مادری زبان ہے بروئی، جس کو بروئی زبان کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں وہ بھی گاتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میں نمائندہ ہوں اپنے بروئی اور بلوچی زبان کا، جس میں یہ دانے پہ دانا جو ہے نا بہت مشہور ہوا تھا۔ سن 1990 میں نے اس کو ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد 91 میں پھر میں نے یہاں کراچی آرٹس کونسل میں اس کو جب گایا تو بہت بڑی محفل تھی، تو اس میں بہت لوگوں کو یہ پسند آیا۔ تو اس وقت تھے سیکٹری ہمارے، سیکٹری کلچر تھے حمید آخند صاحب، اور ڈی جی تھے یہاں ممتاز مرزا صاحب۔ ان کو یہ گانا بہت پسند آیا اسی محفل میں۔ پھر امر جلیل صاحب تھے ہمارے ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اس کے پی این سی اے کے۔ ان سے کہا کہ ایک ٹرپ جا رہا تھا امریکہ، تو گانا ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس ٹرپ میں مجھے ڈالا۔ انہوں نے سن 1991 میں پہلا سفر میں نے امریکہ کیا۔ جی وہ کون سی پوائنٹس ہے جس کو وہ آپ استعمال کر کے جو ہے اپنے سانگس جو ہے اچھے بن جاتے ہیں، جو وائرل ہو جاتے ہیں، جو اچھے سانگس بن جاتے ہیں؟ آپ کی وہ کون سی پوائنٹس ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو پوائنٹ نہیں، یہ آمد پہ ہے نا بابا، بس آمد ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ گانا بن جاتا ہے۔ میں شاعری بھی لکھتا ہوں، اپنی شاعری خود لکھتا ہوں، یہ دانا پدانا بھی میں نے خود ہی لکھا ہے۔ تو بس آمد ہو جاتی ہے تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں۔ جی تو بس اللہ کرتا ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جی بلوچستان میں نجی محفلیں ابھی تک ہوتے ہیں یا ان میں آپ شرکت کرتے ہیں نجی محفلوں میں؟ ہاں، وہ زمانہ اب ایسا ہے کہ اب میں ذرا بوڑھا بھی ہو گیا ہوں۔ اب میں یہ شادی بیاہ کے پروگراموں میں بہت کم جاتا ہوں، جاتا ہی نہیں ہوں، بس کوئی دوست بہت زیادہ فورس کرے پھر چلا جاتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ نجی محفلوں میں کنٹینیو بہت سارا گانا پڑتا ہے، ساری رات بیٹھنا پڑتا ہے، تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ویسے محفلیں چلتی ہیں بلوچستان میں، نجی محفلیں اب بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر جگہ چلتی ہیں یہ محفلیں۔ جی اختر صاحب، پہلے 20 سے 25 سال پہلے جو سنگنگ ہوتی تھی، جو موسیقی ہوتی تھی، ابھی کی اس دور میں جو ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو موسیقی نے بھی بڑی ترقی کی ہے نا، یہ فیوجن کا دور ہے نا بابا۔ اب تو مغربی انسٹرومنٹ کو، مغربی انگ کو گانے کے اس مشرقی انگ کے ساتھ ملا کے لوگ پیش کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ہے۔ بڑے اچھے اچھے فنکار آئے ہیں، بڑے اچھے اچھے موسیقار آ گئے۔ اب تو موسیقی بہت آگے ہے، لیکن وہ جو اصل موسیقی ہے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ کلاسیکی موسیقی جو ہے نا اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ فیوجن ہے، فوک کو اور اس کو مغرب کو ملا کے کچھ پیش کیا ان لوگوں نے، تو بہت اچھا ہے صحیح۔ باقی یہ ہے کہ کلاسیکل کو نقصان ہو رہا ہے، کہ کلاسیکل جو ہے نا وہ پیچھے رہ گیا ہے۔
باقی فوک آگے بڑھ رہا ہے اب. جی تو صاحب آپ کوک اسٹوڈیو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوک اسٹوڈیو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ کا بھی سانگ آیا تھا یہ دانے پہ دانا، اس میں ماشاءاللہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کوک اسٹوڈیو کو؟ کوک اسٹوڈیو ایک پلیٹ فارم ہے فنکاروں کے لیے بہت ہی اچھا. بس یہ ہے کہ کوک اسٹوڈیو نے تو بہت سارے فنکاروں کو، جن میں بھی شامل ہوں، بڑا نام دیا، صحیح پوری دنیا میں پہچان دی ہے. جی سنا ہے آپ کو انڈیا کی بالی ووڈ فلم فینٹم کی ایٹم سانگ کے لیے کہا گیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، فینٹم کا پہلا جو گانا تھا افغان جلیبی، وہ مجھے دیا گیا. وہ پھر اس میں کچھ الفاظ تھے اس قسم کے کہ میں نے وہ گانے سے انکار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ نکال دو اور گانا گا لو. پھر میں نے ایسا کیا، ایک دو لفظ اس میں سے نکالے، جس کی وجہ سے پھر وہ فلم ساز نے کہا کہ یار وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. تو پھر انہوں نے اسرار سے گوایا، اسرار شاہ سے، وہ پھر فلم میں انہوں نے چلایا تھا. میرا جو ہے نا ایسے ہی وائرل کر دیا وہ وہاں سے، اس پہ نیٹ پہ جو سلسلہ جو چلتا ہے، جیسے فلم میں تو اسرار کو گوایا اور میرے گانے کو وہ ایک دفعہ ایسا واقعہ اختر ہوا. صاحب، جی جی، اختر صاحب آپ کو جو ہے کرونا کا بھی آیا ہوا تھا، آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا، شاید آپ کو خود بھی کرونا ہوا تھا، آپ کرنطینیا میں بھی رہے تھے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کرونا کے بارے میں؟ کورونا بس یہ ہے کہ ایک ایسا پیریڈ تھا، وہ سخت ایسا پیریڈ تھا، اس میں احتیاط کی بہت ضرورت تھی. لوگ بہت خوف زدہ تھے، ہم سب بہت خوف زدہ تھے اس وقت. ویسے بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کورونا کے علاوہ بھی. یعنی جو ماحولیات ہے، جس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں، وہ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ کورونا کے علاوہ بھی ماسک استعمال کرنا چاہیے. اس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ احتیاط آپ کیجئے گا. کورونا کے علاوہ بہت سارے امراض ہیں جو اسی گرد آلود ماحول میں ہیں، جن سے بچا جا سکتا ہے. ماسک تو بہت اچھا ہے سب کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہم سب کے لیے ماسک کا استعمال تو بہت اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. جی اختر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ چینجنگ آئی، یہ چینجنگ آئی، ہم جو ہے لاک ڈاؤن میں گھر پہ تھے تو یہ چیز جو نہیں آتی تھی ہم نے وہ سیکھی. آپ نے کچھ ایسا کچھ کیا ہوگا لاک ڈاؤن میں، یا کچھ سیکھا ہوگا نیا؟ آپ یہ بیان کیجیے. کووڈ میں یہ ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا، پڑھنے کا بھی موقع ملا، بہت سارا کچھ ہم نے پڑھا، ریاض بھی کی. تو باقی یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے تو نقصان بھی بہت ہوا، لوگوں کو بہت تکلیف بھی ہوئی. باقی یہ ہے کہ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا. جو ہمارے یہاں لوگ ماسک بالکل استعمال نہیں کرتے تھے، اب لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ یار ماسک ایک اچھی چیز ہے، اس کا استعمال بہت ہی ضروری ہے. اس ہمارے یعنی گرد آلود ماحول کے اندر اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بلا خوف بھی ماسک اپنے پاس رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. فضا آلودہ ہے نا، اس لیے بہت ساری باتوں سے انسان کو بچت میں رہ جاتا ہے، بہت سارے امراض سے بچ جاتا ہے. کووڈ نے یہ ایک چیز ہمیں شعور دیا کہ یار احتیاط کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا. نہیں تو ہمارے لوگ نہیں ایسا کرتے تھے، اب کرنے لگے ہیں. بہت ساری باتیں کورونا نے بتا دی، لیکن نقصان بھی بہت دیا لوگوں کو. جی اختر صاحب، ایک میرے پاس کمنٹ آیا تھا، یہ سوال آیا تھا کہ اختر صاحب اکثر جو ہے اپنے سانگس میں جیوا تترا لفظ استعمال کرتا ہے،
تو وہ لفظ اس لفظ کے معنی کے بارے میں پوچھنا یہ سوال آیا تھا میرے پاس، تو آپ اس لفظ کی جو لفظی معنی آپ ہمیں بتائیے گا۔ سائیں جی بات ترا ہے لفظ، جی بات ترا، یعنی جی بات ترا بھی کہتے ہیں، جی بات ترا بلوچی کا لفظ ہے کہ یعنی آپ بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی بات ترا، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں۔ خوشی کا لفظ ہے یہ، سلامتی کا لفظ ہے، دعا بھی ہے کہ جی بات ترا، یعنی ایک جیسے آپ بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جی 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 کرتے ہیں نا، احترامن آپ جی جی کرتے ہو، تو یہ ایسا ہی لفظ ہے جی بات ترا۔ جی ہاں، ناظرین احترام کا لفظ۔ ناظرین ہم نے تھوڑا ہی وقت مانگا تھا اختر صاحب سے، کیونکہ یہ بہت بزی ہو رہتے ہیں، ان کا ایسا ہی کچھ جو پلیٹ فارم ایسا ہے ان کا سنگنگ کا، یہ رات کو محفلیں ہوتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی ان کا ہوتا ہے، تو ہم نے تھوڑا ہی وقت مانگا تھا ان سے۔ تو لاسٹ میں ہم اختر صاحب سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ماسک کا استعمال کریں، بہت اچھی چیز ہے، اس گرد و غبار والے ماحول سے آپ کو بچت میں رکھے گا اور بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے۔ ماسک کو ضرور استعمال کریں اور ہر بندہ اپنے جیب میں ماسک ضرور رکھے اور اس کا استعمال کرے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ قوم کو صحت مند ہونا چاہیے۔ باقی یہ کورونا ورونا کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو ماسک بچائے گا، تو اس کا استعمال کریں اور باقاعدہ کریں آپ، میرا یہ پیغام ہے قوم کے لیے۔ جی جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم لیں گے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آئیں گے پھر واپس آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے